گاؤں نورپور کی صبحیں خاص ہوا کرتی تھیں۔ ہلکی دھند، چاروں طرف سرسوں کے کھیت، مٹی میں بسی مہک، پرندوں کی آوازیں۔ لیکن اس حسین ماحول میں ایک گھر ایسا تھا جو ہمیشہ خاموش رہتا تھا۔ یہ گھر حارث کا تھا۔ حارث، مشکلوں میں پل کر بڑا ہونے والا لڑکا۔ باپ 5 سال پہلے انتقال کر گیا تھا۔ ماں بیمار رہتی تھی۔ 2 بہنیں بہت ناز و نعمت میں پلی ہوئی تھیں۔ گاؤں والے جب بھی گزرتے تو کہتے، حارث جتنا محنتی لڑکا ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ صبح کھیت، دوپہر لکڑیاں، شام شہر میں مزدوری، اور سب اپنی ماں اور بہنوں کے لیے۔ لیکن اس محنت کا صلہ اسے اپنے گھر سے نہیں ملتا تھا۔ گھر کے اندر بہنوں کا رویہ سرد اور بے رخی والا تھا۔ حارث کی دونوں بہنیں سعیدہ یعنی بڑی اور مہرین یعنی چھوٹی، شہر کے سٹائل، میک اپ، فیشن، سمارٹ فون، دوستوں کی محفلوں میں جینے والی لڑکیاں تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ زندگی مزے کرنے کا نام ہے، محنت کرنے والے تو بس بیچارے ہوتے ہیں۔ حارث کھیت سے واپس آیا، پسینہ بہہ رہا تھا۔ مہرین نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، اوہو بھائی، پہلے ہاتھ منہ تو دھو لیا کریں، گھر میں مٹی پھیلا دیتے ہو۔ حارث مسکرا کر رہ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد سعیدہ نے آواز دی، بھائی میرا نیا موبائل لے دیں، سب کی تصویریں اتنی اچھی آتی ہیں، میری کیوں نہیں؟ حارث تھکا ہوا تھا مگر پھر بھی بولا، تنخواہ ملے گی تو دیکھوں گا۔ سعیدہ نے خفگی سے کہا، آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں، کبھی کچھ پکا نہیں ہوتا آپ سے۔ ماں نے سہارے سے لیٹے لیٹے کہا، بیٹا، بھائی بہت تھک گیا ہے، اسے آرام کرنے دو۔ مگر بہنیں صرف اپنی سن رہی تھیں۔ رات کو جب پورا گاؤں سو جاتا، تب بھی حارث شہر کی فیکٹری میں مزدوری کرتا تھا۔ 2 نوکریاں کر کے گھر چلاتا تھا۔ بجلی کا بل، ماں کی دوائیاں، بہنوں کے کپڑے، سب کچھ۔ گاؤں والے کئی بار کہتے، ارے حارث، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ گھر میں کوئی سہارا ہو جائے گا۔ حارث مسکرا کے جواب دیتا، میری بہنیں ابھی چھوٹی ہیں، ماں بیمار ہے، پہلے ان کا سہارا بن جاؤں، پھر اپنی زندگی دیکھ لوں گا۔ یہی اس کی سادگی تھی، یہی اس کا جنون۔ ایک رات اچانک ماں بے ہوش ہو گئی۔ حارث بے چین ہو کر اسے شہر کے اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھ کر کہا، اگر فوری آپریشن نہ کیا گیا تو خطرہ ہے، لیکن آپریشن کے لیے رقم بہت زیادہ ہے۔ حارث نے دھیرے سے پوچھا، کتنی؟ ڈاکٹر نے بتایا، اتنی رقم کے غریب آدمی سوچ بھی نہ سکے۔ حارث کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ماں اسے دیکھ کر بولی، بیٹا، اللہ کا کرنا ہوتا ہے، مت پریشان ہو۔ مگر حارث ماں کو بچانا چاہتا تھا۔ گھر جا کر اس نے بہنوں کو بلایا، بیٹا، ماں کو بڑے علاج کی ضرورت ہے، کیا تم دونوں اپنا سارا نہیں تو تھوڑا سا زیور مجھے دے دو گی؟ سعیدہ نے فوراً جواب دیا، میں نے وہ زیور اپنی شادی کے لیے رکھا ہے، میں کیوں دوں؟ مہرین نے کہا، اور اگر میں دے دوں تو لوگ کہیں گے غریب لڑکی ہے، میں اپنی عزت نہیں کھونا چاہتی۔ حارث چپ ہو گیا۔ وہ انکار سن رہا تھا مگر دل ٹوٹ رہا تھا۔ حارث شہر کے بینک، دوستوں اور جاننے والوں کے پاس گیا، مگر ہر جگہ یہی جواب، گروی رکھو ورنہ قرض نہیں ملے گا۔ آخر کار حارث نے باپ کی چھوڑی زمین بھی گروی رکھ دی، اپنی واحد موٹر سائیکل بھی بیچ دی اور ماں کو آپریشن کرایا۔ ماں بچ گئی مگر حارث اندر سے ٹوٹتا گیا۔ بہنوں نے ایک بار بھی نہیں پوچھا، بھائی پیسے کہاں سے آئے؟ آپ نے کیا قربانی دی؟ وہ صرف اپنی دنیا میں مگن تھیں۔ کچھ ہفتوں بعد ایک دوپہر گاؤں کے باہر سے خبر آئی، کوئی لڑکا بے ہوش پڑا ہے۔ عوام دوڑے، وہ حارث تھا۔ اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ کافی عرصے سے مناسب کھانا نہیں کھا رہا، زیادہ کام، کم آرام، اس کا جسم جواب دے رہا ہے۔ سعیدہ کے ہاتھ لرز گئے، مہرین کی سانسیں رک گئیں۔ پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ وہ کیا کرتی رہی ہیں۔ گھر آ کر دونوں بہنیں بیٹھ کر رونے لگیں۔ سعیدہ نے کہا، ہم نے تو بھائی کے دل کو کبھی سمجھے ہی نہیں، ہم صرف لیتے رہے، دیتے کچھ نہیں۔ مہرین پہلی بار کانپتی آواز میں بولی، اگر بھائی نہ رہا تو ہم تو جینا ہی بھول جائیں گی۔ ماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹیو، یہ دنیا میں بھائی جیسا رشتہ دوسرا نہیں ہوتا۔ تم نے اس کا دل دکھایا ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے،
तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। उस रात दोनों ने ये फैसला कर लिया कि अब सब बदलना है। अगले दिन उन्होंने अपने सारे जेवर निकाल लिए, जो कुछ घर में कीमती था बेच दिया, कर्जात के लिए शहर गईं। सबको हैरानी हुई, ये वही बहनें हैं जो भाई पर बोझ बनी रहती थीं। आज वो भाई के लिए कुर्बानी दे रही हैं। उन्होंने मां के इलाज के अखराजात पूरे किए, कर्ज उतारा, घर दुरुस्त किया और हारिस की दवाएं लाईं। चंद हफ्तों बाद हारिस आहिस्ता आहिस्ता सेहत याब होने लगा। एक रात महरीन उसके पास बैठी, उसके हाथ सहला रही थी। भाई, आप हमें माफ कर दें, हम बहुत बुरी थीं। सईदा, जो कभी गुरूर में रहती थी, छुप छुप कर रो रही थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम खुद को कभी माफ नहीं करती। हारिस की आंखें भर आईं। मेरी बहनें हो, तुमसे नाराजगी कैसी, बस अब एक दूसरे का साथ देना, माँ का ख्याल रखना। वो रात इस घर की किस्मत बदलने वाली रात थी। घर में अब मोहब्बत थी। सईदा घर के काम संभालती, महरीन सिलाई का काम करती, घर के खर्च में भी हाथ बटाती। माँ खुश होकर कहती, मेरे बच्चों, अब मेरा दिन मुतमईन है। हारिस अब पहले से ज्यादा सेहतमंद हो रहा था। गांव वाले तारीफ किए बगैर रह नहीं सकते थे। जब औरतें बदल जाएं तो घर खुद ब खुद जन्नत बन जाता है। वक्त गुजरता गया, बहनों की शादियां हो गईं, वो अच्छे घरों में बस गईं, और सबसे अहम, उन्होंने हमेशा हारिस का ख्याल रखा। मां का इंतकाल सुकून से हुआ और वो जाते हुए ये कह गई, मेरे बेटो, रिश्तों में सबसे कीमती रिश्ता भाई का होता है, उसे कभी फरामोश मत करना। ये कहानी हमें एक लाजमी चीज सिखाती है। रिश्ते कुर्बानी से बनते हैं, मोहब्बत से जीते हैं और वक्त के साथ मजबूत होते हैं। और सखी भाई सबका सहारा होता है, मगर वो भी इंसान है, उसे भी मोहब्बत, इज्जत और एहसास की ज़रूरत होती है।